شیخ الحدیث والقرآن حافظ عبد الغفار روپڑی صاحب نو دعوت دینا کہ محبت اور پیار دنال اللہ پاک دا قرآن اور پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان حاضرین مجلس دے گوش گزار کریں۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ جو آپ کے جلسے کا عنوان ہے وہ تو ہے شان صحابہ اور اہل بیت، لیکن میں یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ شان صحابہ اور اہل بیت وہی لوگ پہچانتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ حسنہ جانتے ہیں۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ حسنہ قرار نہیں دیتا تو وہ نہ شان صحابہ کا قائل ہو سکتا ہے نہ شان اہل بیت کا قائل ہو سکتا ہے۔ اور یہ بات دو اور دو جس طرح یقینی ہے، دو اور دو کتنے ہوتے ہیں؟ چار۔ تو یہ بات بھی یقینی ہے، جو نبی کا نہیں وہ صحابہ کی بھی نہیں، وہ اہل بیت کا بھی نہیں۔ جو نبی کا ہے وہ اہل بیت کا بھی ہے اور صحابہ کا بھی ہے۔ ہم اپنے بھائی برخوردار کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز کرے۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ جو نبی کو نہیں پہچانتا وہ صحابہ کو بھی نہیں پہچانتا۔ اس لیے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پہچاننا ہے، آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کا اسوہ حسنہ کون اپنائے گا؟ جس کے اندر دو صفتیں پائی جاتی ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے، اللہ کی وحدانیت پر یقین ہے، آخرت پر اس کا یقین ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو وہ کثرت سے یاد کرتا ہے۔ جس کے اندر یہ دو صفات پائی جاتی ہیں وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتا ہے۔ اور ہمارے لیے من حیث المسلم یہ بات لازم ہے کہ ہم اللہ کے رسول کو اپنے لیے نمونہ سمجھیں، عقائد میں بھی، عبادات میں بھی، اور معاملات میں بھی، اخلاق میں بھی۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عقائد میں اپنے لیے نمونہ بناتے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ اللہ کی ذات کے بارے میں کیا ہے کہ
مشکل کشا اور حاجت روا کون ہے؟ رسول اللہ کا یہ عقیدہ ہے. اور یہاں کتنے لوگ ایسے ہیں جو بزرگوں کو وہ مشکل کشا اور حاجت روا مانتے ہیں. اسی طرح نفع نقصان کا مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو سمجھتے ہیں. اور یہاں وہ لوگ جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہلاتے ہیں، ان کا عقیدہ رسول اللہ کے عقیدے کے خلاف ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو فرمایا، اے پیارے پیغمبر آپ فرما دیں، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. اے پیارے پیغمبر آپ کہہ دیں کہ نفع نقصان کا مالک میں نہیں ہوں. نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اور آج عاشق رسول ہونے کا دعویٰ بھی ہے، اور نفع نقصان کا مالک اللہ کو نہیں بلکہ ان بزرگوں کو جو فوت ہو چکے ہیں. قبروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں، قبروں والوں کے پاس جا کے حاجت روا ان کو مانتے ہوئے ان سے مانگتے ہیں، اور ان سے یہ درخواستیں کرتے ہیں کہ ہماری فلاں مشکل جو ہے وہ پوری کر دو. اور ایک طرف رسول اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے، اور پھر پیر عبد القادر جیلانی کے ساتھ بڑی محبت کے دعوے ہیں، اور ان کے بارے میں ان کے عقائد کیا ہیں. بلکہ یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ حال ہی میں جو فوت ہوا ہے ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ پہلے کلمہ پڑھنے کے بغیر اس کی روح نکل گئی. تو پیر عبد القادر جیلانی کو پتا چلا کہ میرا جو ماننے والا ہے وہ تو بغیر کلمے کے ہی دنیا سے گیا ہے. پھر انہوں نے دوبارہ ان میں روح ڈالی اور کلمہ پڑھایا. تو جن کے یہ عقیدے ہوں اور ایک طرف رسول اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ بھی ہو، تو یہ دعویٰ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ یعنی دعویٰ تو وہ سچا ہے جس میں رسول اللہ کی اطاعت ہو، رسول اللہ کو اپنا نمونہ بنایا جائے. جب ان کو اپنا نمونہ ہی نہیں بنانا، اپنے لیے نمونہ ہی نہیں سمجھنا. اور حال یہ ہے کہ اللہ کے رسول تو فرمائے جب اذان ہو تو اذان کو سنو، تو جو مؤذن کہتا ہے اس کا جواب دو. یعنی اگر مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو سننے والے کو بھی اسی کلمے کو دہرانا چاہیے، اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی کبریائی کا اعلان کرنا چاہیے. اور وہ کیا کہتا ہے کہ یہ تو وہابیوں کی اذان ہے، اس کا کیا ہے؟ یعنی نام اللہ کا ہے، نام تو اللہ کا ہے نا، اللہ اکبر. کہ کسی وہابی کا نام ہے؟ اللہ کا نام ہے. اللہ کے نام کی لاج نہیں رکھی، اللہ کے نام کا احترام نہیں کیا، تو پھر وہ اللہ کے رسول کا عاشق کس بات کا ہے؟ تو خیر میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم اپنے ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ سمجھیں. عبادات کی طرف دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی نماز چھوڑی تھی؟ کیوں جی؟ اور آپ کے اندر، آپ یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب 5 وقت کے نمازی ہیں کہ کوئی چھوڑتا بھی ہے؟ کیوں جی؟ یعنی کتنے ایسے ہوں گے جو 5 نماز تو پڑھتے ہیں لیکن 5 وقت کی نہیں پڑھتے ہیں؟ یہاں بھی موجود ہوں گے. تو کیا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے اپنے لیے نمونہ سمجھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں جو نماز اللہ کے رسول کی نہیں پڑھتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میں تو حنفی ہوں اس لیے میں حنفی نماز پڑھوں گا، میں شافعی ہوں میں شافعی نماز پڑھوں گا۔ نہ ہم نے عقائد میں اللہ کے رسول کو اپنے لیے نمونہ بنایا، نہ عبادات میں اپنے لیے نمونہ بنایا، اور اب اخلاق کی طرف آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقی طور پہ اخلاق میں سب سے بہترین، کیوں جی آپ سے بڑھ کے کوئی خلق والا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اخلاقی قدروں کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور میں تم سب سے زیادہ اخلاق والا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیں کہ آپ نے کسی سے قرض لیا، ابھی قرض دینے کا واپس کرنے کا وقت نہیں آیا، اور وہ یہودی تھا، وہ پہلے ہی آ گیا اور آ کے آپ سے تقاضا کرنے لگا۔ آپ نے کہا کہ ابھی تو وقت نہیں آیا، تو وہ ترش رویہ اس نے اختیار کیا۔ صحابہ نے جب دیکھا وہ بھی غصے میں آئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیں، آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ اسے کچھ نہ کہو، اس نے مجھ سے لینا ہے، میں نے اس کا قرض دینا ہے، اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ مجھ سے اس کا تقاضا کرے۔ تمہیں یہ چاہیے تھا کہ مجھے کہتے کہ اس کا قرض اچھے طریقے سے ادا کرو۔ تو کیا ہمارے اندر یہ اخلاق ہے؟ یہاں تو اگر کسی سے قرض مانگا جائے تو اس کو ویسے ہی قتل کر دیا جاتا ہے، تم ہو کون؟ قرض لے دے کے پھر مجھ سے قرض مانگتے ہو واپس؟ کیا ہم نے رسول اللہ کا اخلاق اپنایا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر رحیم اور شفیق تھے کہ اپنے دشمن کو بھی معاف کرنے والے، اپنے دشمن کو بھی معاف کرنے والے۔ اور یہاں ہماری حالت کیا ہے؟ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے بھائیوں سے لڑنے والے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے کہ جس نے اپنے بھائی سے قطع تعلقی کی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں پھینکیں گے۔ اور بلکہ آپ کا یہ فرمان ہے کہ قطع رحمی یعنی صلہ رحمی جو ہے یہ اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کے اللہ سے پناہ مانگنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا کہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ واقعہ ہی یہ پناہ کی جگہ ہے، اور میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں جو تجھے توڑے گا میں اس کو جہنم میں پھینکوں گا۔ کیا ہے کہ نہیں رسول اللہ کا فرمان؟ کیوں جی؟ سنا ہوا ہے نا؟ آپ اس پہ عمل کرتے ہیں؟ آپ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں؟ تو جب آپ نے کسی معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی، آپ کو نمونہ نہیں بنایا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے نبی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کہ تو پھر تم سیرت کانفرنس کرو یا شان صحابہ بیان کرو، بیان تو ہو جائے گا، لیکن جب عمل نہیں تو ساری محنت ضائع گئی، ساری محنت ضائع گئی۔ زندگی عمل سے بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، اس لیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو سنتے ہیں ان پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کرو. یہی ہمیں اسلام نے تعلیم دی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہی تعلیم دی تھی. کوئی صحابی کسی صحابی کے خلاف اپنے دل میں بغض نہیں رکھتا تھا. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ لوگوں اے میرے ساتھ محبت کرنے والوں یہ بات سن لو، جو میرے ساتھ محبت رکھتا ہے اور ابو بکر اور عمر کے ساتھ وہ اگر بغض رکھتا ہے تو وہ میرے ساتھ بھی محبت نہیں رکھتا. میری محبت اور ابو بکر اور عمر کا بغض ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے. یہ تعلیم تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ نے اپنائی اور صحابہ نے اس پہ عمل کر کے دکھایا. اور آج صحابہ کا اہل بیت کا نام لینے والے وہ رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، اہل بیت کی مخالفت کرتے ہیں. اس لیے بھائیو اگر دنیا اور آخرت میں کامیابیاں چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول نے جو کچھ بتایا ہے اس پہ عمل کرو. عقیدہ ہو وہ بھی رسول اللہ والا، عبادت ہو وہ بھی اللہ کے رسول والی، اخلاق ہو وہ بھی اللہ کے رسول والا، اور جو صلہ رحمی اللہ کے نبی نے بتائی ہے ہمیں اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اسی طرح صلہ رحمی رکھنی چاہیے. ہم ایک دوسرے کے خلاف بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول کا کیا فرمان ہے؟ لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. اے میرے امتیوں، میری نبوت کو ماننے والوں، میرے ساتھ محبت کرنے والوں، میں تمہیں یہ تعلیم دیتا ہوں کہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف حسد بغض نہ رکھنا اور ناراضگی کی وجہ سے ایک دوسرے کی طرف پیٹھ پھیر کے اس کو دیکھ کے اس کی طرف پیٹھ پھیر کے چلے جانا، ایسا نہ ہو. اپنے اخلاق کو درست کرو، اپنے اعمال کو درست کرو، یہی ہماری دعوت ہے. اور ہم یہ علل اعلان کہنا چاہتے ہیں کہ جہاں رسول اللہ کا فرمان آ جائے پھر کسی اور کی بات نہیں چلے گی. جس طرح اللہ کے نبی کا مقام بہت اونچا ہے، اللہ کے نبی کا اللہ کی نبی کی ذات بہت اونچی ہے، اسی طرح اللہ کے نبی کی بات بھی بہت اونچی ہے. جس طرح آپ کی ذات کے مقابلہ میں کسی اور کی ذات نہیں ہے، اسی طرح آپ کے فرمان کے مقابلہ میں کسی اور کے فرمان، کسی اور کی بات نہیں چل سکتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی